بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج جو کہانی آپ کو سنانے جا رہی ہوں، یہ کہانی میاں والی کے علاقہ داؤد خیل کا علاقہ ہے، جہاں پر 7 دن کی بچی کو اس کے باپ نے قتل کر دیا۔ واقعے کی پوری تفصیل ہم 7 دن کی بچی کے نانا اور اس کی ماں کے ابو کی زبانی سنائیں گے۔ یہ کہانی میں انہی کی زبانی سنانے جا رہی ہوں جو انہوں نے ہمیں بتایا، اسی طرح ان کے الفاظ میں آپ لوگوں تک پہنچانے جا رہی ہوں۔ میرا نام ہدایت اللہ خان ہے، میں داؤد خیل کا رہائشی ہوں۔ میرے 2 بیٹے اور 2 بیٹیاں ہیں۔ میری بیٹی مشل فاطمہ جو کہ ہماری بہت لاڈلی بیٹی تھی، سب اس کو بہت پیار کرتے ہیں، اس کے چچا اس کو بہت پیار کرتے ہیں، ہم سب گھر والے، اس کے بھائی اس کو بہت چاہتے ہیں۔ میری بیٹی مشل فاطمہ 2001 میں پیدا ہوئی، اور جب وہ پیدا ہوئی تھی تو ہم بہت خوش تھے۔ اس کے ہونے کی خوشی میں ہم نے پورے گاؤں میں مٹھائیاں بانٹی تھیں۔ میری بیٹی بہت ذہین تھی۔ میری بیٹی نے میٹرک میں بہت اچھے نمبر لیے تھے، پھر وہ آگے بھی پڑھنا چاہتی تھی۔ ہم نے اس کو آگے بھی داخلہ دے دیا اور وہ انٹرمیڈیٹ میں تھی۔ پھر ہمیں اس کی شادی کی فکر لگ گئی کہ اللہ ہماری بیٹی کے اچھے نصیب کرے۔ ہم اس کی کسی اچھی جگہ پر شادی کرنا چاہتے تھے، لیکن میری بیٹی آگے بھی پڑھنا چاہتی تھی۔ مشل فاطمہ کی خالہ ہمارے بہت پیچھے لگی ہوئی تھی کہ مشل فاطمہ کو میں اپنے ہی گھر کی بہو بناؤں گی۔ اس کی خالہ اچھے گھرانے سے تھیں اور ان کا بیٹا بھی انٹرمیڈیٹ کر رہا تھا۔ اس کے بھی میٹرک میں اچھے مارکس تھے، وہ بھی ذہین تھا۔ ہم نے ان کو کوئی جواب نہ دیا۔ میں نے اور میری بیوی نے کہا کہ ہمیں ابھی مشل کو پڑھانا ہے اور ہم اس کی پڑھائی نہیں رکوا سکتے۔ مشل کی خالہ نے کہا کہ شاہ زیب بھی پڑھ رہا ہے، وہ بھی اسی کے ساتھ ہی پڑھ لے گی، ہم پڑھائی نہیں چھوڑوائیں گے۔ پھر ہم نے کہا کہ ہم آپ کو سوچ کر بتائیں گے، لیکن وہ ہماری جان ہی نہیں چھوڑ رہی تھی۔ وہ کہتی تھی کہ مشل صرف میری ہی بہو بنے گی، اور شاہ زیب سے بھی میں نے پوچھا ہے، اس کو بھی کوئی اعتراض نہیں ہے، وہ مشل کا بہت خیال رکھے گا۔ ابھی وہ پڑھ رہا ہے، ابھی پڑھائی ختم ہوگی تو اسے اچھی نوکری مل جائے گی اور وہ مشل کو بہت خوش رکھے گا۔ اسی وجہ سے پھر ہم نے سوچ لیا کہ مشل جیسے ہی انٹرمیڈیٹ کرتی ہے تو اس کی شادی کروا دیتے ہیں۔ اس کی خالہ نے کہا ہے کہ مشل آگے جا کے پڑھ لے گی، وہ مشل کی پڑھائی بند نہیں کروائے گی، بلکہ وہ مشل کو پڑھنے کی اجازت دے دے گی۔ شاہ زیب بہت اچھا لڑکا تھا، دیکھنے میں اچھا تھا، ذہین تھا، پڑھا لکھا تھا۔ ہم نے کہا کہ رشتہ مناسب ہے اور شادی کر دیتے ہیں۔ مشل کے بھائیوں سے پوچھا، ان کو کوئی اعتراض نہیں تھا اور مشل کو بھی کوئی اعتراض نہیں تھا۔ پھر ہم نے مشل کا رشتہ اس کی خالہ کے ہاں شاہ زیب سے کر دیا۔ پھر مشل کی خالہ کو بہت جلدی تھی شادی کی۔ ہم نے کہا کہ ہمیں ابھی تھوڑا ٹائم چاہیے، ابھی اتنی جلدی ہم نہیں کر سکتے، لیکن مسلسل اصرار کرنے پر ہمیں ان کی بات ماننا پڑی، اور پھر ہم نے مشل فاطمہ کی شادی جلد سے جلد شاہ زیب سے کروا دی۔ شادی کے بعد مشل کی زندگی اچھی اور خوشگوار گزر رہی تھی۔ مشل کا انٹرمیڈیٹ ہو چکا تھا، شاہ زیب کا بھی انٹرمیڈیٹ ہو چکا تھا، اور اس کے بعد اس نے ڈسپینسری کا کورس کیا۔ ڈسپینسری کے کورس کرنے کے بعد بے روزگار ہی وہ گھر میں بیٹھا ہوا تھا، جبکہ مشل کا اپنا دل نہ کیا اور پڑھائی کو چھوڑ دیا اور گھر کے کام سنبھالنے لگی۔ شاہ زیب اکثر ہمارے گھر مشل کو لے آتا ملانے کے لیے۔ ہم بھی خوش تھے کہ چلو شاہ زیب بے روزگار ہے لیکن پڑھا لکھا ہے، کوئی بات نہیں، نوکری ہو جائے گی، سب بھائیوں کی نوکری ہے، اس کو بھی کہیں نہ کہیں لگوا ہی دیں گے۔ لیکن ہم دیکھ رہے تھے کہ دن بدن شاہ زیب تھوڑا پریشان رہنے لگا ہے۔ وہ شاید نوکری کی وجہ سے پریشان تھا کیونکہ وہ بے روزگار تھا، لیکن میری بیٹی نے میری بیوی کو بتایا، یعنی کہ اپنی ماں کو بتایا کہ شاہ زیب اکثر کہتا رہتا ہے کہ مجھے بیٹے کی بڑی خواہش ہے، اور جب میں اس کے سامنے بیٹی کا ذکر کرتی ہوں تو وہ فوراً مجھ پر غصہ کرتا ہے کہ نہیں، مجھے تو صرف بیٹا چاہیے، بیٹی کبھی نہیں چاہیے، بیٹی بدنامی کا باعث بنتی ہے۔ میں اس کو بہت سمجھاتی کہ ہمارے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیٹی کو رحمت کہا ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر میں نے اپنے بندے کو خوش کرنا ہو تو میں اس کو بیٹا عطا کرتا ہوں، اور اگر میں بندے سے خوش ہوتا ہوں تو میں اس کو بیٹی عطا کرتا ہوں۔ لیکن میری بیوی بتاتی ہے کہ شاہ زیب پہ کوئی اثر نہیں ہوتا اور وہ کہتا کہ مجھے صرف بیٹا چاہیے۔ لیکن خیر شاہ زیب اتنا اصرار نہیں کرتا تھا، لیکن ہمیں کیا معلوم تھا کہ وہ اس حد تک گر سکتا ہے۔ لیکن میری بیٹی کے ابھی اولاد نہیں ہو رہی تھی، ان کی شادی کو 1 سال گزر گیا تھا لیکن اولاد نہ ہوئی۔ پھر ادھر ادھر دوائیاں لیتے رہے دونوں، پھر اللہ کا شکر کہ میری بیٹی حاملہ ہو گئی۔ پھر شاہ زیب بھی خوش تھا کہ اس کے ہاں اولاد ہونے والی ہے، لیکن اس کو صرف بیٹے کی خواہش تھی۔ میری بیٹی کو جب علم ہوا کہ اس کے پیٹ میں بچی پل رہی ہے، لیکن اس نے شاہ زیب کو اس بارے میں نہیں بتایا، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ شاہ زیب بیٹا چاہتا ہے،
کہ اس کے ہاں صرف بیٹا ہو۔ میری بیٹی نے اس وجہ سے نہیں بتایا کہ شاہزیب کچھ غلط قدم نہ اٹھا لے، اس لیے جب پیدائش ہو جائے گی تو آہستہ آہستہ وہ ٹھیک ہو جائے گا۔ جب بیٹی کو اپنی باہوں میں اٹھائے گا تو ٹھیک ہو جائے گا، اس کو بیٹی سے پیار ہو جائے گا۔ پھر اللہ اللہ کرتے میری بیٹی کی پیدائش کا دن آ گیا۔ میں اور میری بیوی بھی وہاں پر موجود تھے۔ میری بیٹی کی پہلی اولاد ہونے والی تھی، اس لیے ہم وہاں موجود تھے۔ شاہزیب کے گھر والے بھی وہیں تھے، شاہزیب بھی وہیں پر تھا۔ جب شاہزیب کو پتہ چلا کہ میری بیٹی کے ہاں بیٹی پیدا ہوئی ہے تو اس کا رنگ فک پڑ گیا اور ہاسپٹل سے وہ چلا گیا۔ اس نے اپنی بیٹی کو ایک نظر نہ دیکھا۔ پھر 1-2 دن ہاسپٹل میں رہنے کے بعد ڈاکٹر نے ہمیں ڈسچارج کر دیا۔ ہم اپنی بیٹی کو لے کر ان کے گھر چلے گئے اور گھر جا کر میں نے اپنی بیٹی کے ساس اور سسر سے کہا کہ اپنی بچی کا نام میں رکھوں گا۔ ان کو کوئی اعتراض نہیں تھا، وہ بھی خوش تھے۔ پھر میں نے اپنی نواسی کا نام جنت فاطمہ رکھا۔ پھر 1-2 دن ہم وہیں پر رہے اور واپس آ گئے۔ جب ہم گھر آئے تو میرا چھوٹا بھائی کہنے لگا کہ ہماری بیٹی کے ہاں پہلی اولاد ہوئی ہے تو میں اس سے ملنے جاؤں گا، اس لیے تحفے لے کے جاؤں گا، اس کی بچی کے لیے کپڑے لے کر جاؤں گا۔ میں نے اس کو کہا کہ مشل کے بھائی کو بھی ساتھ لے جاؤ اور ملاؤ۔ میرا بھائی اور میرا بیٹا مشل سے ملنے ان کے گھر جاتے ہیں اور تحفے لے کر جاتے ہیں۔ میرا بھائی بتاتا ہے کہ ہم لوگ وہاں مشل کے پاس بیٹھے تھے، ہم نے جنت کو اٹھایا ہوا تھا اور اسے خوب پیار کر رہے تھے۔ پھر اچانک سے وہ رونا شروع ہو گئی اور میں نے جنت کو مشل کی گود میں رکھ دیا۔ مشل اس کو اپنا فیڈ کروانے لگ گئی۔ اسی دوران شاہزیب باہر سے غصے میں آتا ہے اور اس کے ہاتھ میں بندوق ہوتی ہے۔ وہ گھر میں چلانا شروع کر دیتا ہے، میں اپنی بیٹی کو زندہ نہیں چھوڑوں گا، میں اپنی بیٹی کو قتل کر دوں گا، میں اپنی بیٹی کو قتل کر دوں گا۔ اس کے گھر والے بھی ڈر گئے۔ شاہزیب کی بھابھی اور بھائی بھی وہیں پر موجود تھے، لیکن وہ قریب نہ آئے۔ جب ہم نے سمجھا کہ شاہزیب ویسے ہی غصے میں ہے، وہ کوئی ایسا قدم نہیں اٹھائے گا، لیکن جب جنت ماں کا فیڈ کر رہی تھی تو شاہزیب نے جا کر اس کو کھینچا اور اس کو زمین پر دے مارا، اس کو زمین پر پٹک دیا۔ یہ دیکھنا تھا کہ مشل کے ہوش اڑ گئے اور مشل وہاں پر بے ہوش ہو گئی اور ہم نے اس کو روکنے کی کوشش کی تو اسی دوران شاہزیب نے جنت کے اوپر 5 فائر مار دیے۔ اس ذلیل انسان نے ننھی کلی کو گولیوں سے چھلنی کر دیا۔ اس معصوم کو پیدا ہونے کی اتنی بڑی سزا کہ اس کے درندہ صرف باپ نے اپنے ہاتھوں سے اسے گولیاں مار دیں۔ میرے بھائی اور بیٹے نے اس کو پکڑنے کی کوشش کی اور پھر شاہزیب نے ان کے پاؤں کے پاس بھی ایک گولی ماری اور وہاں سے فرار ہو گیا۔ وہ لوگ سب وہاں پر دیکھتے رہ گئے، شاہزیب کے بھائی اور بھابھی بھی دیکھتے رہ گئے۔ وہاں پر قیامت چھا گئی تھی، ہر طرف چیخوں کی آوازیں سنائی دے رہی تھیں۔ میرا بھائی مشل کی بیٹی جنت کو اٹھا کر ہاسپٹل لے گیا، لیکن وہاں پر ڈاکٹر نے کہا کہ اس بچی کی تو ڈیتھ ہو چکی ہے۔ میرے بھائی پولیس کے پاس گئے، وہاں پر FIR درج کروائی اور پھر پولیس نے کارروائی کرنا شروع کر دی۔ یہ تھی میرے بھائی اور بیٹے کی آنکھوں دیکھی کہانی۔ اب اس کیس کو میں دیکھ رہا ہوں، میں کسی بھی صورت میں شاہزیب کو سزا دلوائے بغیر کیس واپس نہیں لوں گا، اس لیے کیس میں نے خود درج کروایا ہے۔ جتنی دیر چلتا ہے کیس چلتا رہے، لیکن میں شاہزیب کو کبھی بھی معاف نہیں کرنے والا۔ شاہزیب کے ماں باپ نے کیس کروانے کی کوشش کی، لیکن میں نے ان کو کہا آپ پیچھے رہیں اس معاملے سے، وہ آپ کا بیٹا ہے، آپ اس کو معاف کر دیجیے گا۔ میں اس کو کسی بھی صورت معاف نہیں کرنے والا، اس کو پھانسی کی سزا دلوا کے ہی رہوں گا، چاہے اس کے لیے مجھے اپنا گھر تک، اپنی زمینیں تک ہی کیوں نہ بیچنا پڑ جائیں۔ جی تو دوستو، یہ تھی اس لڑکی مشل فاطمہ کے پاپا اور ننھی منی جنت فاطمہ کے نانا کی کہانی، انہی کی زبانی۔ ہم نے ان سے جا کر پوری کہانی ان سے سنی ہے اور انہی کے الفاظ میں آپ تک پہنچا دی ہے۔ اب آپ لوگ اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور پوری عوام تک یہ کہانی پہنچنی چاہیے تاکہ شاہزیب کو کڑی سے کڑی سزا مل سکے۔ دوستو، آپ لوگ بتائیں کہ اگر آپ لوگوں کو شاہزیب مل جائے تو آپ اس کو کون سی سزا دینا پسند کریں گے؟ ہمیں کامنٹ سیکشن میں لازمی بتائیے گا۔ اللہ حافظ۔